الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المتہجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز تہجد ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، کیا آپ چاہتے ہیں تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ محل عطا کرے جو انتہائی لگژریس ہو، یعنی جس کی کوئی مثالوں میں ملتی نہیں ہے؟ تو اس حدیث پاک کو ذرا توجہ سے سن لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، یعنی اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، اور یہ محلات ان کو ملیں گے جو غربا کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزہ رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ آج جناب جس بارگاہ میں نے آپ نے مل کے اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرنے، ناظرین اس بارگاہ کا تعارف بہت مشکل ہے صاحب، بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یا ان کے اہل بیت اطہار کی نسبت کسی اگر مثال کے طور پہ سوکھے تنے کو بھی اگر میسر آ جائے تو صاحب اس کو بھی وہ شان عطا ہو جائے کہ وہ جنت کے تنوں میں شمار ہو جائے۔ کجا اس کے کہ وہ ہستی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں یا سرکار علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی خدمت میں رہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہی ہوگا۔ یعنی اگر آپ یوں دیکھیے کہ خدمت کے آسمان پر یا وفاؤں کے آسمان پر کئی ایک نام ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک چمکتے دمکتے رہیں گے کہ جن کی مثالوں میں ناظرین مل ہی نہیں سکتی۔ اسی جھرمٹ کے اندر اگر آپ نام تلاش کریں تو ایک نام آپ کو ملتا ہے ملکہ حبش کا، ایک نام آپ کو ملتا ہے خادمہ مخدومہ کائنات کا، ایک نام آپ کو ملتا ہے ایسا صاحب کہ جن کے بخت پر بخت بھی نازاں ہیں، جن کے نصیبہ پر نصیبہ بھی نازاں ہیں، جن کے وفاؤں پر وفائیں بھی نازاں ہیں، اور جن کے منصب پر مناصب بھی اپنے سر کو جھکایا کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جن کے در پر بڑے مسلمان جو ہیں وہ اپنے سر کو جھکایا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھرانے کے لیے اور خدمت گزاری کے لیے باقاعدہ منتخب فرمایا، کہ روایت میں آتا ہے حضرت بی بی فضہ سلام اللہ علیہ وہ متبرک ہستی ہیں، وہ محترم ہستی ہیں، وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بی بی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت گزاری کے لیے منتخب فرمایا، اور صرف منتخب نہیں فرمایا بلکہ نام فضہ عطا کر کے خدمت گزاری اہل بیت کے ذریعے سے آپ کو چاندی کی طرح رہتی دنیا تک چمکا دیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ناظرین کہ آپ کو اس گھرانے کی خدمت گزاری ملی جس گھرانے پر سلامی دینے کے لیے جبرائیل امی بھی انتہائی ادب سے حاضر ہوا کرتے تھے، جس گھرانے کی خدمت گزاری کا شرف جس کو مل جائے اس کی دنیا بھی بن جائے اور اس کی آخرت بھی بن جائے۔ اور ایسا ہی ہوا ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام، وہ رفت عطا کی کہ جن رفتوں پر رہتی دنیا تک ہم جیسے مسلمان رشک کرتے رہیں گے، کہ جو مخدومہ کائنات کی خادمہ بھی تھی، جو مخدومہ کائنات کی شاگردہ بھی تھی، جو مخدومہ کائنات کے علوم کی مبلغہ بھی تھیں، یعنی جو جس دن سے مخدومہ کائنات کی خدمت گزاری میں آئیں اس دن سے دن اور رات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کے سائے میں رہی۔ ذرا تصور کیجئے صاحب اس مومنٹ کو اور ان لمحات کو کہ جس لمحے وہ در سیدہ کائنات پہ تشریف لائی ہوں گی، اور جس لمحے سے انہوں نے در سیدہ کائنات سے اپنے آپ کو جوڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس تقوی، ان عبادتوں، اس زہد کی وجہ سے، اس عرفان کی وجہ سے، جو عرفان ان کو اہل بیت اطہار کا ملا، کہ اہل بیت اطہار تو صاحب اپنا سب
سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا کرتے تھے نا، اور وہ تو خادمہ تھیں، وہ کہہ سکتی تھیں کہ اے سیدہ پاک میں کیوں جو ہے وہ اپنے حصے کی روٹی وہ آپ کے حسنین کریمین کے لیے دے دوں. لیکن وہی بات ہے ناظرین، جو حب رسول میں رچے بسے ہوئے ہوتے ہیں، جو حب اہل بیت میں رچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے بلکہ اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اور جب سر جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر کے تذکرے کے اندر ایسا جوڑ دیا کہ آپ ہمیشہ چمکتی اور دمکتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا. میں تو سوچ کے یقین مانی حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ وہ کیا مومنٹ ہوتے ہوں گے کہ جب آپ حسنین کریمین علیہ السلام کی خدمت گزاری کیا کرتی ہوں گی. وہ کیا لمحات ہوتے ہوں گے کہ جس وقت آپ سیدہ کائنات کی خدمت گزاری کیا کرتی ہوں گی. وہ کیا لمحات ہوتے ہوں گے جب آپ مولا کائنات کی خدمت گزاری کیا کرتی ہوں گی. اور وہ کیا لمحات ہوتے ہوں گے کہ جن لمحات میں یعنی ایک طرف تو وہ روزے سے ہیں، دوسری طرف خدمت گزاری ہے، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اللہ کو راضی بھی کرتی ہیں. اور وہ کیا احسان اور کیا محبت ہوگی ناظرین کہ سیدہ کائنات نے بھی وہ مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک مثالوں میں وہ مثال نہیں ملتی کہ خادمہ کو خادمہ نہ سمجھا بلکہ ایک دن اپنے لیے گھر کے کاموں کے لیے مختص کیا، اور ایک دن ان کو وہ باقاعدہ ریلیف دیا کرتی تھی. بس یوں کہیے صاحب، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ کو، ان کے نام کو چاندی کی طرح چمکا کر رکھ دیا، صرف اور صرف خدمت گزاری ہے اہل بیت کی وجہ سے. آغاز کرتے ہیں صاحب. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہے. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب سادات گھرانے سے ماشاءاللہ. آج ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے جد کی جو خدمت گزاری ہے اس کا یہ صلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ آخر میں ملک کے ممتاز ثناخواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہوں گے. تینوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. کیا ظاہر مطلب میں نے کہا نا کہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم کیا ان کی رفت بیان کریں، بنیادی تعارف میں حصہ ڈالیے اور کیسے آپ تشریف لائیں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے، اور پھر آپ کا نام سرکار علیہ السلام نے کس طرح سے رکھا اور کیوں رکھا، اور پھر اس نام کی جو مطلب وہ آپ اسم بمسمہ بنی بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فضہ کو اللہ رب العزت نے جس عظیم مقصد کے لیے چنا اور جس طرح انہوں نے پروردگار عالم کی عطا کردہ ذمہ داریوں کو اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفویض کردہ ذمہ داریوں کو جس انداز سے نبھایا، وہ یقیناً انہی کا حصہ خاص تھا. میں جب بھی کبھی ان کا تذکرہ یا حضرت سیدنا بلال حبشی کا تذکرہ پڑھتا ہوں تو بے اختیار علامہ کا یہ شعر ذہن میں آ جاتا ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یہ جو شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی جناب فضہ کو، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور پھر حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی معرفت، ذوق عبادت اور ان کی شاگردہ ہونے کا شرف، قرآن حکیم کی معرفت، تفسیر، حدیث مبارکہ اور نزول وحی کی کیفیت کو متعدد بار حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ سارے شرف حضرت فضہ کے دامن میں ہے. اللہ رب العزت نے کوئی ایسا بخت رسا انہیں عطا کیا تھا کہ 7 ہجری میں وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں، مشرف و اسلام ہوتی ہیں. اس کے لیے 2 روایات جو ہیں وہ ان کے تذکار میں ملتی ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے انہیں خریدا اور خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. دوسری روایت یہ ہے کہ شاہ حبشہ، یہ قدیم جغرافیہ میں حبشہ کہلواتا ہے، موجودہ نقشہ میں ورلڈ میپ میں اسے ایتھوپیا کہا جاتا ہے. شاہ حبشہ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً پیش کیا. تو یہ دونوں میں سے جو بھی ہو، یہ عالم اسباب ہے، کوئی بھی سبب بننا ہوتا ہے. کسی نگینے نے جب کسی انگشتری میں فٹ ہونا ہوتا ہے تو سبب تو کوئی نہ کوئی بنتا ہی ہے اس کا یقیناً. اب دیکھیں، غور طلب امر یہ ہے میرے لیے بھی، آپ اور ناظرین کے لیے بھی، ہزاروں لوگ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی میں آئے، ہزاروں لوگ فیضیاب ہوئے، لاکھوں لوگ فیضیاب ہوئے، لیکن تمام لوگوں میں یہ شرف
حضرت بی بی فضہ کا ہی ہے کہ انہیں حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی خانہ زاد ہونے کا شرف عطا ہوتا ہے اور ان کے گھر میں رہنے کا اعزاز عطا ہوتا ہے، حسنین کریمین علیہ السلام کی خدمت کا شرف ملتا ہے، اور انہوں نے پھر اس شرف کو کیسے سنبھالا، کیسے ہے نبھایا، کیسے ہے کہ ایک ایک لمحہ ان کا اپنے آقاؤں کی سیرت و کردار کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالتے ہوئے گزرا ہے، اور اس سانچے میں ڈھالا عشق الہی ہو، عبادت الہی ہو، تقویٰ ہو، زہد و ورع ہو، جس بھی حسین خوبی کا ذکر کیا جائے اور جن اوصاف و محاسن کا ایک مومنہ کے لیے قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، وہ تمام اوصاف و محاسن حضرت بی بی فضہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل نام کے بارے میں 2-3 قول ہیں، جن میں سے ایک میمونہ کا بھی قول ہے۔ اس کی بجائے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضہ نام ان کا جو رکھا اور اسی نام سے وہ مشہور ہوئیں۔ فضہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن حکیم میں 2-3 مقامات پر یہ چاندی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، اور جس طرح یہ ان کا یہ نام رکھنے سے میں یہ سمجھتا ہوں، ایک تو ظاہری بات جو تذکرہ نویسوں نے کی، تذکار پاک لکھنے والوں نے، محدثین نے، وہ یہ کہ آپ چونکہ علم الکیمیا میں مہارت رکھتی تھیں، اس وجہ سے چاندی بنانا، سونا بنانا، لیکن اصل جو چیز حضور نے جو نام کی نسبت عطا فرمائی، وہ امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کی سیاہ فام رنگت کو دیکھ کر ان کے بارے میں کوئی کمزور رائے قائم نہ کرنا، ان کا اجلا کردار، ان کی قلب و ذہن کی ساخت عین چاندی کی طرح چمکدار اور روشن ہے، اور یہ معمولی شخصیت نہیں ہے جس کو ہم نے اپنے گھر کے لیے منتخب کیا ہے۔ اگر ایک جملے میں سے میں یہ بات سمجھا سکوں تو بڑی بات ہوگی کہ جس گھر کی خدمت، سیدہ کائنات کے گھر کی خدمت حضرت بی بی فضہ کو حضور نے عطا فرمائی ہے، یہ وہ گھر ہے جس پر سفر پر جاتے وقت حضور سب سے آخر میں تشریف لے جاتے اور واپس آتے تو سب سے پہلے تشریف لاتے، گویا حضور کے گھروں میں سب سے پیارا گھر، جس گھر کی جدائی میرے آقا پر گراں گزرتی تھی، اس گھر کی خدمت کے لیے حضرت بی بی فضہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا، اور پھر جس طرح سے انہوں نے اس گھر کی خدمت کا حق ادا کیا ہے اور اس گھر کی خدمت کو نبھایا ہے، اور اپنے سیرت و کردار سے، اپنی تعلیمات سے اور اپنے علمی ذوق سے انہوں نے بتایا ہے کہ جب کوئی خانوادہ اہل بیت سے سچی لگن رکھتا ہے تو اللہ اسے کیا کچھ عطا کر دیتا ہے۔ کیا خوبصورت امید ہے پیر صاحب، آپ سلامت رہیے۔ اور یہ اسی ربط میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ بڑا اچھا تسلسل قائم کر دیا پیر صاحب نے کہ جس طرح سے خانوادہ نبوت کی عقیدت اور محبت ان کے وجود کا حصہ تھی، اور اس کا اظہار ظاہر ہے آپ نے پوری زندگی پریکٹیکلی اپنے عمل سے کیا، تو ایک تو یہ ذرا بتلائیے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت اور مودت کے سبب جو سورۃ الدہر میں آپ کو رہتی دنیا تک آپ کے ذکر کو چمکا دیا ہے، اس سے بڑا ریوارڈ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ذرا جامی صاحب وہ واقعہ کیا تھا بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جس تناظر میں ہو رہا ہے، جنہیں سے واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں ذرا ایک دو چیزیں گزارش کروں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتخاب کا اور اجتباء کا ایک گہرا اصول ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمیشہ سب سے پہلے ان خانوادوں میں داخل ہونے سے پہلے فطرت سلیمہ کو چیک کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ۔ فطرت سلیمہ کا پہلا جوہر یہ ہوتا ہے کہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، اللہ، اور اس رنگ میں رنگنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ اللہ۔ اس ٹیسٹ میں حضرت فضہ کامیاب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب میں اور حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی پرسنل، ذاتی اور گھر میں خدمت کے لیے آپ جا رہی ہیں، اس ٹیسٹ کو پاس کر کے جا رہی ہے۔ اللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں یہ حق کی قبولیت کے اعتبار سے انتخاب و اجتباء بھی اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن بندے کی اپنی ذاتی پرسنالٹی بھی بہت کردار ادا کرتی ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا ہو
یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی نے پیش کیا ہو، آپ کی نگاہ نے جب حضرت فضا کے باطن کو پڑھا، اس باطن میں حضرت فاطمہ کے علم اور ولایت کے رنگ کو پایا۔ یوں کہیے روٹ کوئی بھی ہو، منزل در سیدہ کائنات بنا، سیدہ کائنات۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں آپ موافقت میں، خدمت گزاری میں اور لگن میں کس پیٹرن پر کھڑی ہے۔ اطاعت کا اور اتباع کا وہ رنگ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اپنے آپ کی تو بالکل نفی کر دی تھی نا، اپنی پسند ناپسند کو سائڈ پر رکھ دیا تھا، اللہ اکبر، اپنا دل و دماغ ختم کر دیا تھا۔ ہمیشہ یہی جذبہ تھا، کیا کہا جاتا ہے، کیا آرڈر ملتا ہے، کیا اس ماحول میں موافقت ہے۔ تو تقوی اور طہارت کا وہ پیٹرن، جس تقوی اور طہارت کا قرآن باقاعدہ ذکر کرے، اس طہارت بھرے ماحول میں حضرت فضا جب اپنے آپ کو ڈھالتی ہیں تو سورت الدہر میں جو باقاعدہ واقعہ آیا اس کا رنگ بھی آپ پر طاری ہوا۔ اللہ اکبر۔ حسنین کریمین سلام اللہ علیہما کی بیماری، پھر آپ کے لیے نظر کا مانا جانا، اور اس نظر کی تکمیل کے لیے 3 روزے رکھے جانا، اور ہر روزے کی افطاری کے موقع پر کھانا سارا اٹھا کر دیتے رہنا، جس کو باقاعدہ قرآن مجید نے نقل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ اللہ اکبر۔ یعنی پہلی دفعہ افطاری کا ٹائم ہوا تو مسکین آ گیا تو سارا اٹھا کر دے دیا گیا، ٹھیک۔ دوسرے دن افطاری کا ٹائم آیا تو یتیم آ گیا، اس کو دے دیا گیا۔ اللہ۔ تیسرے دن وقت آیا تو اسیرہ کے تحت قیدی آیا، اس کو دے دیا گیا۔ اس پورے فقر اختیاری کا ماحول حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ بھی رہی تھی، اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا بھی ہوا تھا۔ آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ خادمیں عام طور پر اس پیٹرن پر نہیں اترتی، بالکل ایسا، وہ تھکاوٹ کا کہہ سکتی ہیں، مشکل کا کہہ سکتی ہیں، یہ افورڈ نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جیسے اس گھر کا ماحول تھا مکمل طور پر اپنے آپ کو ان کے سپورٹ کر دیا۔ ان کی ڈسکریشن تھی، ان کا اختیار تھا، ان کی سوابدید تھی کہ وہ چاہتی کہتی یا سیدہ پاک مجھے ماورا کر دیجئے، لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو ان کا رنگ تھا یہ بتاتا ہے کہ ان کے ہاں محبت کے جذبات، اتباع کے جذبات، اور اس رنگ کو قبول کرنے کے کیا اسباب تھے کہ سورت دہر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو تمام مفسرین جو اس کا شان نزول لکھا ہے اس میں فضا کا نام بھی باقاعدہ انہوں نے درج کیا ہے کہ یہ جو فقر اختیاری کا رنگ تھا یہ حضرت فضا پر بھی اسی طرح جاری تھا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے۔ اچھا اب سلسلے کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں حضور والا۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو ایک خاص اگین وہی بات آ گئی، چونکہ وہ خانوادہ نبوت کے زہد و تقوی کا ایک خاص رنگ آپ کی شخصیت کا حصہ تھا، یہی وجہ ہے کہ اس رنگ نے اور پھر اس محبت اور مودت نے آپ کو جو ہے وہ بالکل ایسا رکھا کہ آپ نے اپنے سر کو اس خانوادے کے آگے جھکا کے رکھا۔ تو اس زہد و تقوی کی ذرا ہمیں بارے میں بتائیے، پلس جو آپ کی شخصیت کے اوصاف و محاسن ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب والا۔ جس طرح کہ یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ حضرت سیدہ فضا سلام اللہ علیہا کا تعلق جو ہے وہ حبشہ سے تھا، یعنی ایتھوپیا سے تھا، تو پھر بھی سیرت نگاروں نے یہ بات واضح کی ہے اور اس کے لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ کا چناؤ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ کا چاہے تعلق حبشہ سے تھا لیکن آپ پھر بھی انتہائی جو ہے کامل الایمان اور خوش شکل تھیں اور فصیح الکلام تھیں، یعنی ایک عرصہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جس میں آپ نے صرف قرآن پاک کے ذریعے ہی کلام فرمایا ہے، کیونکہ آپ نے اس گھر کی خدمت کی ہے، اور آپ نے انٹرو میں جو لفظ بولے نا کہ خادمہ ہیں مخدومہ کائنات کی، کتنے پیارے لفظ آپ نے استعمال کیے ہیں کہ مخدومہ کل جہاں کی وہ خادمہ بنی ہے۔ یہاں ہر ایک خدمت کرنے کو تیار ہوتا ہے لیکن وہ دنیا داروں کا خادم ہوتا ہے نا جی، تو وہ خادمہ مخدومہ کائنات ہیں، یوں کہیں وہ خادمہ ہیں سیدۃ نساء العالمین کی، وہ خادمہ ہیں سیدہ خاتون جنت کی۔ تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہاں بھی اللہ رب العزت
نے اس دنیا میں بھی انہیں جناب زہرا پاک کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، اور یقیناً جنت میں بھی وہ ان کی خدمت کریں گی، اللہ کریم وہ نسبت بھی انہیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے سیدہ زہرا پاک کا وہ سجدہ دیکھا ہے کہ جس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی مولا رات اتنی لمبی تو بنا دینا کہ 2 سجدے تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ جب وہ سجدے دیکھے ہوں تو پھر زہد کا، عبادت کا، تقوی کا، ورع کا جو نور اللہ نے ان کے اندر منتقل کیا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو انہی خصائص کی وجہ سے، اس نیک کردار کی وجہ سے، حسن کردار کی وجہ سے اہل بیت اطہار کے سارے افراد ان سے محبت کرتے تھے۔ سرور کائنات علی تحیت و ثنا خاص طور پہ انہیں اپنی شفقت اور محبت اور رحمت سے نوازا کرتے تھے۔ لیکن اس ہستی نے اس گھر میں رہتے ہوئے چاہے خادمہ کی صورت میں آئی تھی، لیکن آپ نے جو زہد و عبادت کو سیکھا وہ اتنا آپ پہ پھر غالب رہا کہ دنیا کی ساری لذتوں سے آپ نے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا۔ دنیا کی لذتوں سے آپ کو پھر کوئی غرض نہ رہی، آپ نے روحانی لذتوں کو وہاں سے حاصل کیا۔ آج ہم 1400 سال بعد اس گھر کا صرف تذکرہ کر رہے ہیں۔ جناب فضا نے اس گھر کے صبح و شام دیکھے ہیں، جناب زہرا پاک کی عبادت کو دیکھا ہے، مولا کائنات شیر خدا کے زہد و عبادت کو دیکھا ہے، یعنی جن کے ذریعے اللہ نے خیبر میں فتح عطا فرمائی وہ اپنے گھر میں غنیمت کا ایک ٹکڑا بھی لے کر نہیں آتے۔ اور جب پوچھا جاتا جناب زہرا نے صرف ہماری تعلیم و تربیت کے لیے سوال کیا کہ مولا یہ تو بتائیے نا کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ سے فتح دی ہے تو آپ کیوں نہیں مال غنیمت لے کر آئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا زہرا میں تو اللہ کی رضا کے لیے گیا تھا اور اللہ نے وہ مجھے عطا فرما دی ہے۔ جناب رسول اللہ کی رضا عطا فرما، اللہ راضی ہو گیا، رسول اللہ راضی ہو گئے تو علی بھی راضی ہو گیا۔ تو آپ اس گھر میں رہتے ہو جناب سیدہ فضا سلام اللہ علیہا نے ان ساری کیفیات کو دیکھا ہے۔ تو جو کچھ جناب مخدومہ کائنات کرتی تھی یہ خادمہ بھی وہی کچھ کیا کرتی تھی، یعنی سارا دن روزے کی حالت میں گزرتا تھا۔ یہ خاص واقعہ جس کی طرف قبلہ پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا، یہ ایک موقع ہے اس گھر میں ہر روز ہی روزہ ہوتا تھا، ہر رات جو ہے وہ شب جاگا کرتی تھیں اور ہر رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی، کہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر روز روزہ ہوتا تھا اور ہر رات جو شب برات کی کیفیت ہی وہاں ہوتی تھی اور جناب سیدہ زہرا پاک کی خدمت میں یہ حاضر ہوتی تھی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ زہرا سوتی تھی تو یہ سوتی تھی، وہ اٹھتی تھی تو یہ اٹھتی تھی، اور خادمہ نے اور کرنا کیا ہوتا ہے، جب وہ جائے نماز بچھاتی تھی تو یہ بھی جائے نماز بچھا لیتی تھی، بس وہ ان کے نقش قدم میں سر جھکاتی جاتی تھی نا۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ تو جس طرح سارے صحابہ کرام نے رسول کائنات کے نقش قدم میں اپنی ساری زندگی گزاری ہے، انہوں نے زہرا پاک کے نقش قدم میں گزاری۔ تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک میں انہیں امر کر دیا ہے ان کی وفاداری کو، ان کی محبت کو، ان کی خلوص کو، اور اس گھر کے ساتھ ان کی جو وارفتگی ہے اللہ رب العزت نے ان آیات میں سے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ یوفون بالنصر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ حالانکہ ضروری نہیں تھا کہ خادمہ بھی اٹھتی اور وہ جا کے یتیم کو یا اسیر کو یا مسکین کو وہ بھی اپنی روٹی دیتی، یہ تو جو اس گھر والے تھے ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ وہ اتباع تھی جناب زہرا پاک کی، جو انہوں نے کرنا ہے جناب فضا نے اسی کام کو سر انجام دینا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو زہرا کی اتباع میں ہوتا ہے، قبلہ پیر صاحب نے اتنے نام ان کے بیان فرمائے لیکن دنیا انہیں فضا سے ہی جانتی ہے نا، فضا کا معنی ہوتا ہے چاندی، اور اللہ رب العزت نے اس لفظ کو قرآن پاک کی صورت میں بیان بھی فرمایا ہے، بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، یعنی یہ لفظ قرآن پاک میں ذکر بھی فرمائے ہیں۔ تو جناب زہرا کی جو خدمت کرے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا میرا رب اسے دنیا میں بھی یہ نعمت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی یہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور خدمت کی کیفیات تو یہ ہو گئی تھیں، اور جناب زہرا پاک کے عدل و انصاف کا۔ اب دوسری طرف جناب زہرا کے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا یہ خادمہ ہے اور سارے کام انہی کے سپورٹ کر دیے جاتے تھے، مخدومہ کائنات خود بھی ان کے ساتھ مل کے کام کیا کرتی تھی۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ یا تو کام تقسیم ہو جاتے تھے کہ ایک کام زہرا کریں گی اور دوسرا کام جناب فضا کریں گی، یا دن تقسیم ہو جاتے تھے کہ ایک دن جناب زہرا کام کریں گی اور دوسرے دن جناب فضا کریں گی۔ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا ایک دن گھر تشریف لائے تو اس دن جناب زہرا پاک خود کام کر رہی تھی، اور جس دن خود کام کر رہی تھی سارے کام خود کرتی تھی۔ آپ نے گود میں جناب حسن کو یا جناب امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا اور ساتھ چکی بھی پیس رہی تھی۔ جناب رسول اکرم تشریف لے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک کام فضا کو دے دو، ایک کام خود کر لو۔
تو اپنے بابا کی جان جناب زہرا نے عرض کیا اپنے بابا کی بارگاہ میں کہ آج سارے کام کرنے کی باری میری ہے، آج فضا کی رخصت علیحدہ سارے کام جو وہ میں ہی کروں گی۔ تو اس طرح عدل و انصاف کے ساتھ سارے کام سر انجام دیتے تھے۔ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے پھر ایک دعا سکھائی تھی جناب فضا کو، وہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہدیہ کروں اپنے سامعین کو۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا فضا جب بھی ضرورت پیش آئے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو کہ یا واحدو لیس کمثلہ احد، کہ اے واحد اور یکتا تیرے جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ تمیت کل احد و تفنا کل احد، تو طاقت رکھتا ہے ہر ایک کو موت دے، تو طاقت رکھتا ہے ہر ایک کو فنا کر دے۔ وانت علی عرشک واحد، اور تو اپنے عرش پہ بھی تنہا ہے، تو واحد ہے۔ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، تجھے نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ساری کائنات تیری قدرت میں موجود ہے۔ میں تیری بندی تیری بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے صدقے یہ دعا اس امت تک پہنچائی ہے۔ آج بھی جو ضرورت ہو جناب فضا کے صدقے یہ دعا کرنی چاہیے۔ کیا کہ سبحان سلامت رہے، سبحان اللہ۔ ذکر فضا سے فضا معطر ہے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے ہم گفتگو کریں گے کہ ایک تو ہے نا کہ خدمت گزار ظاہر ہے اپنے آقا پر فریفتہ ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے، لیکن آقا کی جو خاص عنایات اور شفقتیں کسی اگر کنیز پہ ہو جائیں، کسی خادم پہ ہو جائیں تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ آقا جو آقاؤں کے آقا ہیں، ان کے جگر گوشے کی جب خاص عنایات بی بی فضا سلام اللہ علیہ پہ ہوں گی تو کیسی ہوں گی، یہ آپ بھی سننا چاہیں گے اور میں بھی سننا چاہوں گا۔ درود پاک پیش کیجیے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سیدہ فضا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ ناظرین ہم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور ابھی میں وقفے سے قبل جب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے پیر صاحب تو آپ فرما رہے تھے نا کہ ہماری دعا ہے کہ جس طرح سے یہاں کنیزی عطا ہوئی وہاں بھی ان کو کنیزی عطا ہو انشاءاللہ۔ تو میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ مجھے روایات میں کوئی اور کنیز ملتی نہیں ہے سوائے بی بی فضا سلام اللہ علیہ کے، اور پھر میرے ذہن میں وہ روایت آ جاتی ہے کہ جب سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ محشر کے روز تشریف لائیں گی تو 70,000 کنیزوں کے جرم پر تشریف لائیں گی۔ اچھا مجھے کہیں یہ روایت نہیں ملتی کہ بی بی فضا کہاں پہ اس وقت ہوں گی، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ 70,000 کنیزوں کو لیڈ کرنے والی اگر کوئی ہستی ہوں گی تو وہ کوئی اور نہیں ہوں گی بلکہ بی بی فضا سلام اللہ علیہ ہوں گی۔ یہ میری عقیدت کہتی ہے، اس پہ ذرا گفتگو ضرور کیجیے گا کہ آپ اس وقت لیڈر ہوں گی کنیزوں کی بنیادی طور پہ۔ اچھا پھر سیدہ کائنات کی جو خاص عنایات اور شفقتیں آپ پر تھیں وہ کیسی تھی، اور سیدہ کائنات سے جو آپ کی عقیدت و محبت تھی وہ کیسی تھی، ذرا یہ بھی بتلائیے۔ بہترین، بہت ہی خوبصورت گفتگو اب تک کی اور بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا جناب فضا کی بارگاہ اقدس میں۔ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، اور مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ جو ہیں ہی نور چشم رحمت للعالمین، عالمین کے لیے جو ذات پاک رحمت ہے ان کی نور چشم ہے، یعنی ان کی رحمت ان کی شفقت تو ساری کائنات ہے، اس سے اس کو جسٹیفائی کرنا اور اس کا انتخاب کرنا کہ حضرت فضا پر ان کی شفقتیں کیسی تھیں یہ بڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ وہ تو گھرانہ ہی ایسا تھا، اللہ گھرانہ ہی ایسا تھا۔ تو حضرت فضا کا جو ایک باطنی ان کی جو شان تھی اور جو ان کا کردار تھا روحانی، اس حوالہ سے جو انہوں نے اپنے آپ کو منسلک کیا خانوادہ اہل بیت اطہار سے، تو یہ یقیناً ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کسی بھی شاگرد تو کئی ہوں اگر، لیکن ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو اپنے استاذ کی شفقتوں کو خود بخود حاصل کر لیتا ہے، توجہ کو سمیٹ لیتا ہے۔ حضرت فضا کا ایک تو یہ بات بڑی اہم جو آپ نے کہی کہ جناب سیدہ کی اس طرح خدمت گزاری کا شرف سالہ سال تک کسی اور کو حاصل نہیں ہوا جیسے اور حضرت فضا کو حاصل ہے، اور پھر گھر میں رہ کر سب سے بڑی بات یہ کہ گھر میں رہ کر اس طرح، یعنی اچھا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے سائیکالوجی کے اعتبار سے، جب آدمی قریب زیادہ ہوتا ہے یا گھر میں رہتا ہے تو وہ بے تکلفی جنم لیتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات آداب کے تقاضے نبھائے نہیں جاتے۔ حضرت فضا اس اعتبار سے اس قدر جو ہے وہ
وہ شناسہ ہیں ادب سے اور احترام سے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے اسی طرح آداب جو ہیں وہ بجا لا رہی ہیں جو آداب اللہ ان کے مقرر فرما رہا ہے اور حضور علیہ السلام جیسے تاکید فرماتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات کی شفقتیں ان پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ایک بار جب انہوں نے فقر اختیاری کو دیکھا تو انہوں نے کچھ چاندی ایک دانت پر قلعی، ان کے ہاتھوں میں کنگن تھے قلعی کے، وہ اتارے اور اس پر کچھ انہوں نے خاک سی ڈالی، اکسیر ڈال کر چاندی کے کچھ ٹکڑے بنا کر لائیں اور کہا کہ یہ اس فقر اختیاری کا تدارک اس کے ذریعہ سے کیجئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور لے جا کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بازار سے کروا لاؤ۔ وہ بازار سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروا لائیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مستحقین میں تقسیم کر دو۔ گویا یہ ایک طرح کا میسج تھا، بتایا جا رہا تھا کہ اس گھر میں اللہ، اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کا قاسم گھرانہ ہے، یہ تو تقسیم کرنے والا گھرانہ ہے۔ اس طرح ان کی تربیت کی اور پھر وہ تقسیم کرنے کی تربیت ہی ہمیں سورہ دہر کے اس واقعہ میں نظر آتی ہے۔ گویا قرآن حکیم نے سرٹیفائی کر دیا کہ یہ گھرانہ تو کس شان کا مالک ہے، اس گھرانے کے غلام اور کنیزیں جو ہیں ان کی بھی یہ شان ہے، اس رنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ شفقتوں والی جو بات ہے، یہ دیکھیے خاص طور پر بہت اہم سوال ہے یہ آپ کا، اس حوالہ سے کہ یہ وہ معاشرہ ہے، یعنی جس معاشرہ میں یہ حسن سلوک ہو رہا ہے اس معاشرہ میں غلاموں اور کنیزوں کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ غلاموں کو چابک مارے جاتے تھے، ان کو اذیتیں دی جاتی، بالکل ایسا ہے، کوئی حیثیت نہ تھی۔ جناب سیدہ نے اپنے برابر کے حقوق عطا کر کے یہ دنیا کو پیغام دیا کہ یہ غلام اور کنیزیں تمہارے لیے ہوں گے، ہمارے لیے تو ہمارے پروردگار کے بنائے ہوئے انسان ہیں، اور یہ عملاً ایسا کر کے دکھایا کہ ان کو وہ شان عطا کی، ان کو وہ توقیر انسانیت کی عطا کی جو توقیر ایک انسان کا حق بنتا ہے۔ بلا تمثیل، اور سوری ٹو کٹ یو، بلا تمثیل، مطلب بلا تمثیل اگین، آج ہمارے ہاں خادمہ کو میٹ کہتے ہیں بنیادی طور پہ، اور میٹ کے حقوق آج بھی جو ہم ڈیفائن نہیں کر پا رہے۔ مطلب آپ کو جو ہے گھروں گھروں سے آواز آتی ہے کہ جی مطلب جو سلوک، مطلب غیر انسانی سلوک جو ہے وہ ایک خاتون کام کروانے والی اپنی میٹ کے ساتھ کرتی ہیں۔ سیدہ کائنات نے 1450 برس پہلے جو ہے کیا مطلب حسن سلوک کی مثال قائم کی ہے۔ یہی تو چیز سمجھنے کی ہے نا۔ اقبال کیسے خراج پیش کرتے ہیں، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک ہے، اور ماؤں کے لیے بہترین نمونہ، کامل نمونہ اور کامل طرز حیات ان کی زندگی ہے۔ گویا اس طریقہ سے یعنی جتنا بھی وہ جو کچھ کرتی، دیکھتی کہ میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے، اور پھر اس حسن سلوک کو اسی طرح سے وہ اپنی مخدومہ کی خدمت میں پیش کرتی، شب بیداریوں کی شکل میں کہ اگر آپ مجھے کام کے لیے وقت عطا کرتی ہیں تو پھر میں اپنے اس وقت کو اپنے اس مالک کے حضور شکرانہ نعمت کے طور پر سجدے کرتے ہوئے گزارتی ہوں کہ جس نے مجھے اس در تک پہنچایا اور جس نے یہ اس در کی خادمہ ہونا میرے مقدر میں کیا اور نصیب میں کیا۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 20 سال تک ہر بات کا جواب قرآن حکیم سے دینا، یہ بتا رہا ہے کہ اس در کی تعلیم کیا تھی، اس در کی شان کیا تھی، اور وہاں قرآن حکیم کا تذکرہ کیسا تھا، اور اس طرز عمل سے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی خوشبو آتی ہے جو حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ حضرت فضہ نے بتایا کہ اہل بیت کا تعلق تو بہت بلند ہے قرآن کے ساتھ، میں ان کی خادمہ ہوں، مجھے اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ کائنات کا جو سوال، جو بات تم مجھ سے کرو گے میں اس کا جواب قرآن سے دوں گی۔ یہ تو حال ان کی کنیزوں کا ہے، خادماؤں کا ہے، تو مخدوموں کا حال کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی، مخدومہ کائنات کی عظمتیں کیا ہوں گی۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کا درس دیتی ہیں۔ میں ایک جملہ صرف عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بارگاہیں ہیں، ان بارگاہوں کو کسی طرح موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے، یہ ادب کی بارگاہیں ہیں، ان سے سیکھنا، سمجھنا، اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، بہت خوبصورت، بالکل ٹھیک ہے۔ اور
چونکہ ظاہر بات آ گئی کہ جس بارگاہ سے ظاہر علم کی میراث جو ہے باقاعدہ بٹی اور جس بارگاہ سے عرفان بٹا، اس بارگاہ کی کنیزی پھر آپ کو ملی تو کیسی ملی کہ آپ فقیہ بھی بنی، متکلمہ بالقرآن بھی بنی آپ، اور یعنی علمی مقام و مرتبہ کیوں نہ ہوتا کہ باب مدینۃ العلم کا براہ راست فیضان آپ کو جو ہے وہ میسر آیا، اور پھر مولا کائنات کی دعا بھی میسر، ذرا بتائیے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں حضرت بی بی فضا سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ اس خانوادے کی خدمت اور اس خانوادے کے اندر موجودگی میں جو آپ کا پیٹرن رہا، اس پیٹرن نے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں ایک بڑا اعتماد اور اعتبار کا درجہ دیا۔ یہی وجہ تو تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نہ صرف آپ کو اپنی خدمت کے آرڈر دیتی تھیں بلکہ اپنے سامنے باقاعدہ بٹھا کر قرآن و حدیث کا درس بھی دیتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کیفیت کو جنید صاحب آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا بحیثیت معلمہ بیٹھی ہوں گی اور آپ کے سامنے دو زن ہو کر بی بی فضا بیٹھتی ہوں گی تو اس وقت کیا ماحول ہوتا ہوگا؟ اللہ، آپ کس طرح قرآن کی آیتیں پڑھتی ہوں گی، کیا تشریح فرماتی ہوں گی، کیا احادیث مبارکہ پڑھتی ہوں گی، دین کے ساتھ تعلق کا کیا ماحول وہاں آپ نے ڈیولپ کیا، اور بی بی فضا کے ذہن و باطن کی علمی اور روحانی اعتبار سے آپ نے کتنی تربیت فرمائی کہ بعد میں وہ جتنا عرصہ بھی حیات رہیں اس رنگ کو کبھی ان سے جدا نہیں دیکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو لگتا یہ ہے کہ جنید صاحب عام بندہ قرآن پڑھائے نا وہ لفظ پڑھاتا ہے، عالم قرآن پڑھائے تو وہ لفظ کے ساتھ معنی پڑھاتا ہے، جو ولیوں کے سردار قرآن پڑھیں لفظ بھی پڑھاتے ہیں معنی بھی پڑھاتے ہیں، ہر معنی کے تحت نور الہی کی تجلی بھی دکھاتے ہیں۔ سبحان تو وہ جو ایک خاص رنگ ہوتا ہے اس کیفیت کو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت فضا کے باطن میں صرف لفظوں کا فیض نہیں ڈالا، معنی کا فیض نہیں ڈالا، ولایت کا بھی فیض ڈالا ہے، اور حقیقت لفظ تک پہنچایا ہے، ہر حقیقت تک پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں ہر مسئلے میں وہ قرآن کی آیت پیش کر دیتی تھی۔ دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ قابلیت کہاں سے آئی؟ یہ قابلیت بنیادی طور پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ کا علمی فیضان تھا۔ یعنی روایات بتاتی ہیں کہ 20 برس تک آپ نے صرف قرآنی آیات سے ہی کلام کیا ہے، قرآنی کوئی بھی آیات سے گفتگو کلام کی ہے تو قرآنی آیات کے ذریعے کی۔ اور حیران ہوں گے کہ اس کی شہادت کوئی عام تاریخ کی کتابوں میں نہیں، صاحب رسالہ قشیریہ نے دی ہے۔ اللہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جو بندہ جتنی وابستگی اختیار کر لے اس وابستگی کے ساتھ قرآن اس کو تمام مسائل کا حل دینے کے طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فیضان کی یہ صورت وہاں جاری ہوئی، اللہ اور جاری کہاں ہوئی؟ حضرت فضا کے دماغ میں۔ اور وہ دیکھیں آپ حیران ہوں گے، غلاموں کی اس طرح تربیت کر لینا، خادمیں کی اس طرح تربیت کر لینا، ہو سکتا ہے آزاد مردوں کی تربیت کرنا آسان ہوتا ہے چونکہ ان کے ذہن کی کیپیسٹی نسبتاً اچھی ہوتی ہے، لیکن ان ظروف میں بھی فیضان کا سمندر ڈال دینا یہ خانوادہ اہل بیت کا خاص رنگ ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کو فقہی مسائل پر اتنا درک حاصل تھا، جب آپ کی شادی کا مسئلہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کسی نے بات کی ہے تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ جناب ابھی تک میں عدت میں ہوں، اب عدت کے میرے کچھ معاملات مجہول ہیں، جب تک وہ کلیئر نہیں ہو جاتے تو حضرت عمر کے ساتھ جب آپ کا مکالمہ انہوں نے جو کمنٹ کیا کہ یار خانوادہ اہل بیت کی ایک کنیز عورت کو یہ فقہی مسائل اتنے کلیئر ہیں کہ یہ فقہی معاملات کو سمجھتی ہے، تو یہ وہ رنگ تھا فقہ کا، یہ رنگ تھا آپ کے پاس یہ کلام کا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب تک آپ حیات رہیں
اس فیض کو باقاعدہ آپ نے جاری رکھا ہوا تھا. ٹھیک. آپ جانے کے بعد بھی آپ نے چھوٹا سا مدرسہ بنایا ہوا تھا, وہاں باقاعدہ آپ درس دیتے تھے. سبحان اللہ. لگتا یہ ہے کہ آپ کو تدریس کا فیض بھی اس خانوادے کے در سے دعائے مولا کائنات. دعائے مولا کائنات. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ان کو دیکھتے تھے ہمیشہ محبت اور شفقت کے ساتھ نوازتے تھے اور کثرت کے ساتھ دعائیں دیتے تھے, اور حضرت فیضا کو پیار بھرے جملے کہتے تھے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب فائنلی دعائے مولا کائنات سے بات کو آگے بڑھا کر اب ذرا یہ جو ایک بڑا خاص, اور یہ اگین وہی بات, یہ بھی خادمہ کی جاب نہیں تھی لیکن وہی حب اہل بیت کا تقاضا کہ وہ جو علم کیمیا کا حوالہ آیا اور وہ چاندی بنانا یا سونا بنانا اور پیش کرنا, لیکن ظاہر ہے فخر اختیاری اس گھرانے کی جو شان ہے. تو ایک تو یہ, دوسرا وفاؤں کی وہی بات ہے اگین کہ جو لڑی آپ نے قائم کی ہے وہ پوری اپنی حیات طیبہ میں آخری سانس تک اہل بیت کے ساتھ قائم رہی. اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ والا جو واقعہ ہے ذرا آخری میں بتائیے. جی جنید بھائی, حضرت سیدہ فیضہ سلام اللہ علیہ کے نام کی اور آپ کے ذکر کی برکت ہے کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے وقت کی کمی کو بھی پورا فرما دیا ہے. تو آپ نے دو واقعات کی طرف اشارہ فرمایا, میں ان کا اختصار کے ساتھ ہی جواب عرض کروں گا کہ حضرت سیدہ فیضہ سلام اللہ علیہ اس گھر میں ہیں کہ جہاں وہ ہستی تشریف فرما ہیں جو خود کہتی ہیں کہ آنا نقطۃ البا, یعنی بسم اللہ کی با کا نقطہ. تو اب اس ہستی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ نے متکلمہ بالقرآن نہیں بنانا تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سارے علوم میرا رب عطا نہ فرمائے؟ تو کیمیا گھری کی مہارت بھی اللہ نے عطا فرمائی. جب ظاہری غربت و افلاس دیکھی نا, ظاہری ہے وہ فقر اختیاری جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, تو ایک دن آپ نے اکسیر کا ذخیرہ نکالا اور تانبے کے ٹکڑے پہ اسے استعمال کیا تو وہ تانبا سونا بن گیا. اب خوشی کے ساتھ, فرحت کے ساتھ, انبساط کے ساتھ مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا, پیش کیا, تو آقا کریم نے اسے قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس تانبے کو پگھلا لیتی تو سونا زیادہ بہتر بن جاتا. تو عرض کرنے لگی حضرت آپ اسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں صرف جانتا ہوں, یہ تو حسین بھی جانتا ہے, یہ تو حسن بھی جانتے ہیں, یہ تو ہمارے بچے بھی جانتے ہیں. تو عرض کرنے لگی پھر یہ غربت کیوں, پھر یہ افلاس کیوں, پھر یہ ظاہری تنگ دستی کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کریم ہمیں اجازت دے تو ہم اشارہ کریں تو زمین کا ٹکڑا بھی سونے کا بن سکتا ہے, یہ بھی جواہرات اگل سکتا ہے, لیکن ہم اس مقصد کے لیے بنائے نہیں گے, ہمارا مقصد نہیں ہے. تو اس لیے ہم دنیاوی ساری چیزوں کو, ان علائشوں کو چھوڑ کر آخرت کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں. اور دوسرا وہ واقعہ تھا جس کی طرف قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرما دیا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں تو مہارت عطا فرمائی تھی, لیکن وہ گھر ان ساری دنیاوی علائشوں سے بالکل پاک تھا, انہیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر وہ وقت آ گیا کہ جب اسیران کربلا جو سرداران جنت ہیں انہیں قیدی بنا دیا گیا اور یزید کے ظلمت قدے کی طرف وہ جا رہے تھے اور سر جو ہیں وہ نیزوں پہ سواری کر رہے ہیں, اور دمشق کے بازار میں سے جب گزرے تو حضرت سیدہ فیضہ سلام اللہ علیہ کا ساری زندگی یہ معمول رہا کہ آپ جب بھی کہیں سے کسی قیدی قافلے کو گزرتے ہوئے دیکھتی تو آپ ان کی عیادت بھی کرتی, آپ ان کی خبرگیری بھی کرتی اور آپ ان کی خدمت بھی کرتی. آپ سارے دمشق میں جتنی خواتین ہیں وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے ان جو قافلہ آ رہا ہے قیدیوں کا اسے دیکھ رہی ہیں. حقیقت میں جو سرداران جنت ہیں اور زمانہ انہیں قیدی کہہ رہا ہے, تو آپ نے ایک اپنی خادمہ کو بھیجا. اب یہ خود خادمہ ہے مخدوم کائنات کی, اب انہوں نے اپنی خادمہ کو بھیجا ہے اس قافلے کی خدمت کرنے کے لیے, اور آپ نے ارشاد میں جا کے پوچھو کہ کس چیز کی ضرورت ہے اس قافلے کو. تو کسی نے کہا پانی کی ضرورت ہے تو وہ پیش کر دیا گیا, کسی نے کہا کھجوروں کی ضرورت ہے وہ پیش کر دیا گیا, کسی نے کہا سر ڈھانپنے کے لیے کپڑے اور چادر کی ضرورت ہے تو وہ پیش کر دیا گیا. جب یہ منظر حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کو بلایا جائے. آپ نے بلا کے ارشاد فرمایا پورے دمشق میں ہماری اس طرح کسی نے خدمت نہیں کی, کسی نے ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں کیا, آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگی کہ میں نے اپنی جوانی مدینہ طیبہ میں گزاری ہے, اور اب ہم بار بار مخدومہ کائنات کہہ رہے ہیں نا, تو مجھے لگتا ہے مخدومہ کائنات ہیں, لیکن اس خادمہ کے لیے وہ محبوبہ کی کیفیت رکھتی تھی. جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے یہ محبت والا ہی اتنی خدمت کر سکتا ہے نا, وہ کوئی پروفیشنل تو ایسا نہیں کر سکتا. تو میں نے جوانی وہاں گزاری ہے, اور آخری عمر میں نے عرض کیا تھا حضرت سیدہ زہرا پاک کی خدمت میں کہ آپ مجھے
کوئی نصیحت فرمائی ہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ساری زندگی کوشش کرنا کہ دمشق میں رہو اور جو بھی قیدیوں کا قافلہ گزرے نا اس کے ساتھ محبت اور شفقت اور بھلائی کا معاملہ کرنا۔ تو میں تو ہمیشہ ہی ایسا کرتی ہوں۔ تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے، اب آپ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو، آپ کی کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو تو میں پوری کرتی ہوں۔ تو عرض کیا کہ میں نے جب وہاں اپنی ساری زندگی گزاری ہے تو حضرت سیدہ زہرا پاک کا بھی وصال ہو گیا، مولا کائنات شیر خدا کا بھی وصال ہو گیا، حضرت سیدنا امام حسن کا بھی وصال ہو گیا، تو میں جانتی ہوں کہ حسین اور زینب زندہ ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی موقع آئے کہ میں ان دونوں کا دیدار کر سکوں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے وہ موقع جو ہے عطا فرمائے۔ اب وہ کیا کیفیت ہوگی، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس کیفیت میں ارشاد فرمایا کہ میں جو قیدی کی صورت میں سامنے کھڑی ہوں وہ زینب ہے، اور جو سر نیزے پہ سواری کر رہا ہے وہ حسین کا ہے۔ تو حضرت سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ نے وہ وفاداری کی مثالیں قائم کی ہیں کہ جو رہتی دنیا تک یقیناً یاد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا اس دعا کے ساتھ کل بروز محشر ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کتاب الشفا سورۃ العلق کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص اپنے امور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ 21 دن تک نماز عشاء کے بعد سورۃ العلق 700 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہے جو اللہ سے بخشش کی امید تو رکھتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخت جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی سے فرمایا، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آئیے صاحب اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضہ کنیز زہرا ہے، عرفہ مقام ہے، فضہ کنیز زہرا ہے، عرفہ سرکار کی صحابیہ ہے، نیک نام ہے، سرکار کی صحابیہ ہے، نیک نام ہے، شاہ حبش کی لاڈلی پر فضل رب ہوا، شاہ حبش کی لاڈلی پر فضل رب ہوا، ان پر سلام بھیجتے سب خاص و عام ہیں، ان پر سلام بھیجتے سب خاص و عام ہیں، قرآن کے علوم و معارف سے آشنا، قرآن علوم و معارف سے آشنا، اہل حرم کے واسطے ذی احترام ہیں، اہل حرم کے واسطے ذی احترام ہے، ساجد فضہ خادمہ زہرا بطول کی،
ساجد فضا خادمہ زہرا بطول کی دنیا کے تاجور سبھی ان کے غلام ہیں، دنیا کے تاجور سبھی ان کے غلام ہیں، فضا کنیز زہرا ہے، عرفہ مقام ہے، سرکار کی صحابیہ ہے،